نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں، اور اگر بیویاں یہ دعا مانگے تو شوہروں، اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ یہاں گھریلو زندگی میں والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی امام ہے۔ شوہر پورے گھر کا امام ہے تو بیوی جو ہے وہ بچوں کی امام ہے، اور پھر اسی طرح باقی بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو شخص جہاں بھی ذمہ دار ہے۔ تو اب ہر امام کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا کے ہمیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، نیکی کے کام میں ہماری پیروی کرنے والے ہوں، ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنے والے ہوں۔ تو ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے، خواہ گھریلو زندگی میں ہو یا باہر ہو، اس پہ تقوی غالب ہوتا ہے۔ وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف اپنی فکر کرے۔ وہ گھر میں ہے تو خاندان کی فکر کرے گا، باہر ہے تو جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے ان کی فکر کرے گا کہ ان سب کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل میں تو ان سب کے لیے تقوی کی دعا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ متقین کا امام بنا، یعنی ان کو متقی بنا، یہ مانگا جا رہا ہے۔ اولئک، یہی لوگ، یجزون الغرفۃ بما صبروا، جزا دیے جائیں گے بلند منزل کی شکل میں۔ غرفہ، غرفہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، کمرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بالا خانے کا مفہوم پایا جاتا ہے اس میں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد فلیٹ سسٹم نہیں ہے، اس سے مراد بلند منزلیں ہیں، یعنی ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو وہ دور دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اتنے اونچے مقام ہوں گے بعض لوگوں کے نیکی میں۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ آج کے دور میں تو یہ سمجھنا آسان ہے، لیکن اس دور میں تو شیشے کی عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام موسٹ ماڈرن ریلیجن ہے۔ 1400 سال پہلے جنت کے بارے میں وہ بات کی کہ جو آج کہیں کہیں دنیا میں نظر آتی۔ تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور بیرونی حصہ اندر سے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے، نرمی سے بات کرے اور پاکیزہ بات کیا کرے، یعنی اپنی گفتگو میں گالیاں نہ ہو، فساد اور فخر کے لفظ نہ ہو، بگاڑ نہ ہو، جھوٹ فریب اور مکاری چالاکی نہ ہو۔ نمبر 2، جو ہر مسلمان کو سلام کرے۔ دیکھنے کو یہ بڑا معمولی لگتا ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ہر مسلمان کو نہیں کرتے، کہ کوئی بھی ہو۔ نمبر 3، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ نمبر 4، رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ بلند بالا خانے۔ تو جنت کے بالا خانے دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں حق کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لیں، عاجزی اختیار کریں، نرم چال چلیں۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ جس شخص کے اندر صبر نہ ہو وہ یہ نہیں کر سکتا، اس میں نرمی نہیں آ سکتی، اس میں کسی کی خیرخواہی نہیں آ سکتی۔ اور کیسی ہوگی وہ جنت؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس میں وہ ڈالے جائیں گے
آداب اور سلام، تحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو، ان کا استقبال وہاں سلام اور آداب کے ساتھ ہوگا، اچھے طریقے سے ویلکم کیے جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. حسنت مستقرا و مقاما، کتنا اچھا ہے رہنے کا مقام، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ہمیشہ کی رہائش گاہ اور قیام کی جگہ. پیچھے جہنم کے لیے تھا نا ساعت مستقرا و مقاما، تو اس کے بدلے میں نیک کام کرنے والوں کے لیے حسنت مستقرا و مقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے. لفظی ترجمہ کیا؟ ما يعبأ بكم، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری، ربی میرا رب. یعبأ جو لفظ ہے عین با حمزہ سے ہے، عبء ثقل کو کہتے ہیں، بوجھ کو، یعنی میرے نزدیک اس کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں. یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، رب کے سامنے تم بڑے ہلکے ہو. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہو، یعنی تم عبادت نہیں کرو گے، دعائیں نہیں مانگو گے، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یعنی اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے، تو رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن تم اگر ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف 10 قدم آئے گا. تم چل کے جاؤ گے، وہ دوڑ کے آئے گا، لیکن چلنا تم ہی کو ہوگا. اگر تم نہیں چلو گے تو رب تم سے بے نیاز ہے. تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. دیکھو تو تمہاری حیثیت ہستی کیا ہے. آخری آیت میں پہلی آیت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے اتنے بڑے بڑے برج بنائے، جس نے سورج اور چاند بنائے، اور ایک سیارے پہ تم سب کو لا بسایا. اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے رب کی طرف نہیں رجوع کرتا، دعا نہیں مانگتا، عاجزی نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی تو مخلوق ان گنت ہے. اس ساری مخلوق کے مقابلے میں تم ایک ذرے سے بھی حقیر ترین چیز کی اللہ کے نزدیک کیا ویلیو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اگر تم اس کی طرف نہیں متوجہ ہوتے تو اسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ برا آدمی ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی. یعنی آپ سوچے نا، اس آیت کو ذہن میں رکھے جو شروع میں ایکسپلین کی تھی تھوڑی سی، کی اتنی لاکھوں گیلیکسیز ہیں، ایک گیلیکسی میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز سٹارز ہیں اور کئی سولر سسٹم ہیں. ان لاکھوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی اور اس کے ایک کونے پہ یہ سولر سسٹم، اور اس سسٹم کے ایک حصے میں زمین، اور اس زمین کے ایک حصے میں ہم. کیا حیثیت ہے ہماری باقی مخلوق کے مقابلے میں؟ اگر ہم نہیں پکاریں گے، ہم نہیں مانگیں گے، ہم نہیں عبادت کریں گے، ہم نہیں توجہ کریں گے، تو اسے کیا ضرورت ہے ہماری؟ ہے کوئی ضرورت؟ جس کے آگے ہر چیز سجدہ ریز ہے، تسبیح کر رہی ہے، بھاگ بھاگ کے اطاعت کر رہی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکال لیا جاتا ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، یہ تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں. فلاں نے اتنا کیا اپنے لیے، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. سو جس کو اچھا بدلہ ملا
اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے خود ہی کیا اپنے لیے جو کرنا تھا۔ تو پوری کائنات میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ ایک دعا میں پڑھتی تھی، عربی کی دعا ہے، بہت خوبصورت لفظ ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ یا رب میرے سوا، میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت ہیں، اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یا رب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ، میں تو خالی ہاتھ ہوں، اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چھوڑ جائے ہم کو تو باقی کیا ہے ہمارے پاس، جب کوئی پلٹنا ہم نے اسی کی طرف۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت اگر تم دعا نہیں کرتے، اگر تم عبادت نہیں کرتے، نہ کرو نہیں کرتے تو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ اصل میں بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک مسلمان کی پرسنالٹی کا جو حسن ہے اس کی نمائندہ صفات ہیں، جو اسے اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں۔ انسان صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خوبصورتی نہ ہو۔ اسی لیے جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا ہے، یعنی میری ساخت اچھی بنائی ہے، میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، تو اسی طرح تو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صفات سے پہلے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، جو ہے ذکر اور شکر۔ اور یہاں صرف ذکر نہیں بلکہ تذکر کا لفظ ہے۔ تذکر کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، اور شکر کب کرتا ہے؟ جب وہ دل کا استعمال کرتا ہے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی ایک اچھی پرسنالٹی کی؟ اندر سے ہوئی نا۔ ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اندر سے تبدیلی لائی جائے، سوچ کو بدلا جائے، دلوں کو بدلا جائے۔ کہتے نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھنے کا انداز درست ہونا چاہیے، ہر چیز میں سبق اور عبرت ہو، میری نگاہ نگاہ عبرت ہو، اور اسی طرح دل ہر حال میں، اچھا حال ہو یا برا، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تنگی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار۔ ناپسندیدہ حالات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات رکھتا ہو۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی جو بیرونی حالت ہے، اس کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے یا شخصیت کے جو ظاہری رخ ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ اس کی چال خوبصورت ہو جائے گی، اس کی گفتگو اور معاملات، کیونکہ خاطبہم الجاہلون میں صرف گفتگو نہیں ہے، گفتگو کے ساتھ معاملہ بھی ہے، وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ایسے شخص کی راتیں بھی مختلف ہو جائیں گی دوسروں سے، یعنی عباد الرحمن کے دن تو کیا راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں عام بندوں سے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ اپنے رات کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لیں، کن کاموں میں راتیں بسر ہوتی ہیں، پھر سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی شخصیت میں عبادت بھی جھلکتی، پھر دعا اور عاجزی ہے، پھر آخرت کی فکر ہے، پھر مال کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اعتدال پر ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، شرک، قتل اور زنا سے، اور اگر لا علمی میں ایسا کبھی کچھ ہو گیا ہو ان گناہوں میں سے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ زور سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، فریب اور دھوکے اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹے قصے کہانیوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، جھوٹے افسانوں میں ان کا کوئی دل نہیں لگتا، من گھڑت کہانیوں میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے بھی من گھڑت کہانیاں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، خود کو بہلانے والی باتیں،
اور پھر یہ کہ انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں. ذکر کی مجلسوں میں جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، یا یہ کہ اس پہ بفر نہیں اٹھتے، یا پھر اندھا دھند ان کو نہیں لے چلتے، بلکہ سننے اور سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں. کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ. اور پھر اپنے لیے ہی نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں. جن کے اندر یہ صفات آ گئیں کہ وہ صرف متقی نہ ہوں، متقیوں کے امام بھی ہوں، ان کے لیے پھر جنت میں بالا خانے ہیں، بلند منزلیں ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ بما صبر، اس صبر کے ساتھ. اس صبر کا بدلہ ان کو اچھے استقبال کی شکل میں ملے گا، ایسا گھر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہیں گے. اور اگر تم رب کو نہیں پکارتے، تم دعائیں نہیں کرتے، تو رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ جھٹلاتے ہو تو جھٹلا دو. کس کو؟ فقد کذبتم. یہ جو کام کرنے کو کہے ہیں، یہی جو صفات اپنانے کو کہی گئی ہیں، کام کرنے کو کہے گئے ہیں، اگر تم نہیں کرتے ان کو تو پھر یاد رکھو ایسی سزا ملے گی. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. ایسی سزا ملے گی جو چمٹ جائے گی. لزام کا مطلب ہے لازم ہو جائے گی، ایسا پیچھا کرے گی کہ باز نہیں آئے گی. مجھے یوں امیجنیشن میں آ رہا تھا، یوں فیل ہو رہا تھا جیسے جنت والے جب جنت میں پہنچے تو دوسرے لوگ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ان کا گھر دیکھ کر کہنے لگے بہت اچھا گھر ہے تمہارا. جب ہم اپنے کسی عزیز دوست کے پاس جاتے ہیں، خصوصاً نیا گھر جب کوئی لیتا ہے یا نئے گھر میں کوئی شفٹ ہوتا ہے، اور اسپیشلی نئے گھر کی مبارکباد کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یہ جگہ تو تم نے بہت اچھی بنائی، یہ کارنر تو بہت خوبصورت ہے، یہ چیز تو بہت عمدہ لگ رہی ہے. حسنت مستقرا و مقاما. کتنا اچھا گھر مل گیا ہے تم کو. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں بہت اچھا گھر ہو. ہم میں سے ایک ایک اس چیز کی تمنا رکھتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے بھی کین ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہوں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو انٹری نہیں ہو سکے گی نا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اگر سن کے بھی مانا نہیں، جھٹلا دیا، تو پھر تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے معاملہ. یعنی جنت محض خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں پر تو نہیں مل جائے گی. تو اس لیے آپ مختلف طرح کی چیک لسٹ بنائیے، ان صفات کو سامنے رکھ کر اوپر اس کو ٹائٹل دیجئے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور بیچ میں خود کو رکھیے کیا میں وہ ہوں؟ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں؟ کون سی صفات ہیں اور کون سی نہیں ہیں؟ جو نہیں ہے پھر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. یہ جو چال کا فرق ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے. مثلاً میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے بہت سے لوگ گاؤن یا اسکارف یا برقعے یا چادر یا کسی بھی چیز میں نظر آتے ہیں. تو اگر کوئی دور ہو اور شکل نہ پہچانی جا رہی ہو تو میں دیکھتی ہوں کہ کون ہو سکتا ہے، کیا کوئی جان پہچان کا ہو سکتا ہے. اگر چال ٹھیک نظر نہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھے ہوئے میں سے نہیں ہے کوئی. یہ قرآن پڑھے بغیر کسی نے سب اوڑھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ پازیٹو چینج آتے ہیں، اگر آپ اس کو سمم و امیانہ کی طرح نہ لے رہے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو تو یہ ہے نا کہ سمم و امیانہ، وہ قرآن پڑھ کے اندھے بہرے اوپر گر پڑتے ہیں اس کے کہ بس ہم سمجھ لیا، سب کچھ آتا ہے ہم کو. لیکن کچھ لوگ تو بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے بات کو اپناتے ہیں. پیچھے رحمان کی بات ہے نا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھو. تو اس کے بعد عباد الرحمان کی کچھ صفات ہے. یعنی جو شخص رحمان کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے اندر عباد الرحمان والی خصوصیات بھی آتی ہیں. کیونکہ آپ کو اگر اپنے آپ کو کسی سے ایسوسیٹ کرنا ہے، کسی کے ساتھ نسبت رکھنی ہے، اللہ نے ایسے بندوں کو اپنے ساتھ نسبت دی کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو اپنا کہا ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا اپنا بننا ہے تو پھر ایسی صفات بھی پیدا کرنی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو نہیں جج سکتے. اب دیکھیے کہ
پہلے کائنات کی کچھ چیزوں کی پہچان کی بات ہوئی، ستاروں کی، سیاروں کی، سورج کی، چاند کی. انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ نیکی میں سورج جیسی چمک رکھتے ہیں، کچھ چاند جیسی رکھتے ہیں، کچھ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں. پھر رات اور دن کی بات ہوئی، کچھ لوگ دن کی طرح روشن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات کے اندھیرے جیسے ہوتے ہیں، ان کے کردار سیاہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھولتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سارے کے سارے دوڑے چلے جا رہے ہیں رب کی اطاعت میں، تو دوسری طرف رحمان کے بندے بھی ہیں جن کی یہ صفات ہیں، وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہیں. والذین